بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی دنیا کے عظیم مسافر کا تجسس جو حج کے بعد بھی نہ تھما۔ 13 جون 1325 کو ایک مراکشی نوجوان ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ نے ایک تاریخی اور غیر معمولی سفر شروع کیا۔ آئندہ 3 دہائیوں کے دوران انہوں نے شمالی افریقہ کے وسیع علاقوں سے لے کر چین کا دورہ کر لیا۔ انہوں نے 14ویں صدی کے حوالے سے وہ اہم باتیں بتائی جو اس سے قبل لوگ نہیں جانتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیا کے مطابق ابن بطوطہ 24 فروری 1304 کو مراکش میں پیدا ہوئے۔ انہیں قرون وسطیٰ کا عظیم مسلم ایکسپلور کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1,20,000 مربع کلومیٹر طویل سفر کیا اور ایک مشہور سفر نامہ بھی تحریر کیا۔ اس سفر میں قریب تمام اسلامی ممالک کے علاوہ چین اور سوماترا یعنی جو آج کے دور کا موجودہ انڈونیشیا ہے وہ علاقے شامل تھے۔ وہ مراکش کے شہر طنجہ میں اسلامی اسکالروں کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہیں ابتدائی طور پر اسلامی قوانین اور قرآن کی تعلیم دی گئی، تاہم وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ انہیں زندگی کا مقصد تلاش کرنے کا جنون تھا اور شاید اسی لیے ان میں حج کی ادائیگی کی خواہش پیدا ہوئی۔ 21 سال کی عمر میں ابن بطوطہ طنجہ سے حج کی نیت سے نکلے۔ اس وقت تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے آگے کی زندگی سفر میں گزر جائے گی۔ ان کا ابتدائی ہدف مقدس شہر مکہ تھا، مگر مذہبی عقیدت، ادبی دلچسپی اور جذبے کی بدولت یہ سفر انہیں کہیں آگے لے گیا۔ شمالی افریقہ میں ابن بطوطہ کے سفر کا آغاز خطرے سے بھرپور تھا۔ انہیں مشکل صحرا اور ڈاکوؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مغربی خطے سے گزرے جہاں انہوں نے کئی قصبوں اور شہروں کا دورہ کیا، جیسے تلمسان اور بجائیہ جو موجودہ الجزائر میں واقع ہے۔ انہوں نے تیونس اور طرابلس یعنی موجودہ لیبیا کے دارالحکومت کا بھی دورہ کیا۔ مصر آمد پر ابن بطوطہ قاہرہ کے عظیم شہر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ قدیم دور کے ان شہروں میں شمار ہوتا تھا جہاں سب سے زیادہ چہل پہل تھی۔ وہاں وہ سلطنت مملوک کی عظیم مساجد، مصروف بازاروں اور علمی اداروں میں گئے۔ انہوں نے سکندریہ کا بھی دورہ کیا۔ شروع میں وہ صرف حج کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد مصر شہر اور حجاز کے معروف مذہبی اسکالر اور صوفی بزرگوں کے حوالے سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس علم نے انہیں عدالتی پوزیشن کے لیے اہل بنایا۔ اسلامی تعلیم کے سابق طالب علم کی حیثیت نے انہیں کئی مواقع فراہم کیے۔ وہ حکمرانوں کے درباروں میں قابل احترام مہمان بنتے تھے۔ مصر میں اپنے سفر کے دوران ان میں مزید جنون پیدا ہوا۔ انہوں نے دنیا کے کئی حصے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھی وہاں تجارت، زیارت یا تعلیم کے لیے سفر کرتے تھے، مگر ابن بطوطہ کے اندر نئے ملکوں اور نئے لوگوں کو جاننے میں دلچسپی تھی۔ کئی سلطانوں، حکمرانوں اور گورنروں نے ان کا استقبال کیا اور ان کی مدد کی، جس کی بدولت وہ یہ سفر جاری رکھ پائے۔ قاہرہ سے ابن بطوطہ بالائی مصر کی طرف چل پڑے۔ وہ بحیرہ احمر سے لوٹ کر شام کا دورہ کیا، جہاں وہ مکہ جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے۔ 1326 میں حج ادا کرنے کے بعد وہ شمال میں عراق گئے۔ انہوں نے بغداد کا دورہ کیا جو کہ خلافت عباسی کا سابقہ گڑھ تھا۔ ایران میں وہ آخری منگول ابو سعید سے ملے۔ انہوں نے اصفہان اور شیراز شہروں کا دورہ کیا جن کی ثقافت اور ادبی زندگی سے وہ کافی متاثر ہوئے۔ ابن بطوطہ نے 1327 سے 1330 تک مکہ اور مدینہ میں خاموشی زندگی گزاری، مگر یہ وقفہ مزید طویل نہ ہو سکا۔ حج ان کے لیے ایک روحانی سفر تھا۔ اس دوران وہ اسلامی دنیا کے مختلف ثقافتوں اور لوگوں سے ملے۔ اس نے ان میں مزید سیاحت کا جذبہ پیدا کیا۔ وہ جدہ سے ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے۔ انہوں نے بحیرہ احمر سے یمن کا سفر طے کیا، پھر دوبارہ عدن کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ جدہ سے ایک بحری جہاز پر سوار ہوئے، اپنے پیروکاروں کے ایک دستے کے ساتھ بحیرہ احمر کے دونوں ساحلوں سے یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ اسے زمینی راستے سے عبور کیا، عدن سے دوبارہ روانہ ہوئے اور اس بار انہوں نے افریقہ کے مشرقی ساحل سفر سے کیا۔ انہوں نے تجارتی شہروں جیسے کلوا یعنی تنزانیہ کا دورہ کیا۔ واپسی کا سفر انہیں جنوب عرب، عمان، ہرمز، جنوبی فارس اور خلیج کے پار 1332 میں مکہ واپس لے گیا۔ مکہ میں ان کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ بنا۔ جب انہوں نے دہلی کے سلطان محمد بن تغلق اور مسلم علماء کی شاندار سخاوت کے بارے میں سنا تو انہوں نے اس دربار میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایک بالواسطہ راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو کر ابن بطوطہ شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ مصر اور شام سے گزر کر دوبارہ ایک جہاز لے کر ایشیا مائنس یعنی اناطولیہ پہنچے، جہاں انہوں نے کئی سمتوں سے ترکوں کی سرزمین کو ایسے وقت میں عبور کیا جب اناطولیہ بہت سی چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں وہ سلجوق سلطنت کے خاتمے اور سلطنت عثمانیہ کے عروج کے بارے میں
قابل اعتماد ذرائع بن گئے۔ تمام مقامی حکمرانوں نے ابن بطوطہ کا فراخ دلی سے استقبال کیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کے بارے میں ابن بطوطہ کا حوالہ واضح اور درست ہے، اگرچہ انہوں نے اپنے ساتھی مسلمانوں کے غیر مسلموں کے بارے میں سخت خیالات ظاہر کیے، تاہم دوسرے روم کے بارے میں ان کا بیان کسی حد تک متجسس آدمی کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ تاہم وہ ہمیشہ غیر مسلم ممالک کی نسبت علم اسلام میں زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے، چاہے وہ مسیحی، ہندو یا بت پرست ہو۔ قسطنطنیہ سے واپس پر انہوں نے ہندوستان کی سمت اپنا سفر جاری رکھا۔ انہوں نے ایک قافلے کے ساتھ وسطی ایشیا کا سفر کیا، جہاں انہوں نے بخارا، سمرقند اور بلخ کے قدیم شہروں کا دورہ کیا۔ ان سبھی پر منگول حملے کے اثرات موجود ہیں۔ انہوں نے خراسان اور افغانستان سے ہوتے ہوئے کچھ پیچیدہ راستہ اختیار کیے اور ہندوکش پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد ہندوستان اور دہلی سلطنت پہنچے۔ وہاں وہ سلطان محمد بن تغلق کے سامنے حاضر ہوئے، جنہوں نے انہیں قاضی مقرر کیا۔ ابن بطوطہ نے ہندوستان میں کئی سال گزارے، جہاں انہوں نے اس معاشرے کی پیچیدگیوں کو، اس کی انتظامیہ اور مختلف مذہبی روایت کے درمیان تعلق کا مشاہدہ کیا۔ ابن بطوطہ نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں ان کی حیثیت خطرے سے خالی نہیں۔ سخاوت اور ظلم کے ایک غیر معمولی مرکب سلطان محمد بن تغلق نے ہندوستان کے زیادہ تر حصے کو مسلمانوں اور ہندوؤں پر ایک آہنی ہاتھ سے کنٹرول کیا۔ ابن بطوطہ نے سلطان اور اس کی حکمرانی کی تمام شان و شوکت اور ناکامیوں کا مشاہدہ کیا اور اپنی زندگی کے لیے روزانہ خوفزدہ رہے، کیونکہ انہوں نے بہت سے دوستوں کو اس کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا۔ ابن بطوطہ کی جانب سے سلطان محمد ابن تغلق کے کردار کی عکاسی نفسیاتی بصیرت کا ایک غیر معمولی نمونہ تھا، جس میں ان کا خوف اور ہمدردی دونوں عیاں تھا۔ سلطان نے ابن بطوطہ کو 1342 میں چینی حکمران کے لیے اپنا سفیر مقرر کیا۔ ابن بطوطہ نے بغیر کسی افسوس کے دہلی چھوڑ دیا، لیکن یہ سفر مزید خطرات سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ سفارت خانے پر ہندو باغیوں نے حملہ کیا تھا۔ وہ مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلے۔ جنوب مغربی ہندوستان کے مالابار ساحل پر انہوں نے خود کو مقامی جنگوں کے درمیان پایا۔ ان کا جہاز آخر کار کالی کٹ یعنی آبکوزی کوٹ کے قریب تباہ ہو گیا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاء اور چینی شہنشاہ کو پیش کیے جانے والے تحائف سے محروم ہو گئے۔ سلطان کے غضب سے خوفزدہ ہو کر ابن بطوطہ نے مالدیپ جانے کا انتخاب کیا، جہاں انہوں نے تقریباً 2 سال بطور جج گزارے۔ مالدیپ سے انہوں نے سری لنکا کا سفر جاری رکھا، جہاں انہوں نے سرسبز مناظر اور بدھ مت کے مندروں کی سیر کی۔ جنوب مشرقی ہندوستان میں کورومنڈل ساحل پر اپنے جہاز کے تباہ ہونے کے بعد وہ دوبارہ مالدیپ، پھر بنگال اور آسام گئے۔ اس وقت انہوں نے چین کے لیے اپنا مشن دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور سماترا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں مسلمان سلطان نے انہیں ایک نیا جہاز دیا اور وہ چین کے لیے روانہ ہوئے۔ ابن بطوطہ جہاں بھی گئے انہوں نے جگہوں، لوگوں اور ثقافتوں کو تفصیل سے درج کیا۔ ابن بطوطہ کا سفر سب سے نمایاں مرحلہ ان کا چین کا سفر تھا۔ 1345 میں وہ کوانزو کے ہلچل سے بڑے تجارتی مرکز میں پہنچے۔ چین کے بارے میں ابن بطوطہ کی تحریر ایسی دنیا کی جھلک پیش کرتی ہے جسے اس سے قبل محض چند ہی یورپی اور عربوں نے خود دیکھا ہوگا۔ وہ بیجنگ میں شاہی دربار کی شان و شوکت، چینی تہذیب کی ترقی اور چینی طرز حکمرانی پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے نوٹوں میں تجارت کے وسیع نیٹ ورک کی تفصیل لکھی۔ ابن بطوطہ کا چین کا سفر ہمیں قرون وسطیٰ میں باہمی روابط کے بارے میں بتاتا ہے، جس میں تجارت اور سفارتکاری کا عمل دخل تھا۔ مشرقی بعید میں اپنے وسیع سفر کے بعد ابن بطوطہ نے 1340 میں سماترا، مالابر اور خلیج کے راستے بغداد اور شام کے ذریعے مراکش واپسی کا سفر شروع کیا۔ شام میں انہوں نے 1348 میں بلیک ڈیتھ کی تباہ کاریوں کا مشاہدہ کیا، وہاں اور مصر کے کئی شہروں کا دوبارہ دورہ کیا۔ اسی سال انہوں نے مکہ جا کر اپنا آخری حج کیا۔ وہاں سے وہ مصر چلے گئے، جہاں سے وہ سکندریت، تیونس، سارڈینیا اور الجزائر کی طرف روانہ ہوئے۔ نومبر 1349 میں وہ مراکش کے شہر فاس پہنچے، لیکن اب بھی 2 مسلم ممالک ہیں جن کا انہیں ابھی تک علم نہیں تھا۔ واپسی کے فوراً بعد وہ غرناطہ کی بادشاہی میں گئے، جو موریش اسپین کی آخری باقیات تھی۔ 2 سال یعنی 1352 میں وہ مغربی سوڈان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آخری سفر سہارا کے پار مغربی افریقہ تک سلطان کے حکم سے غیر ارادی طور پر کیا گیا تھا۔ سہارا کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے 1 سال مالی سلطنت میں گزارا، جو طاقت کے عروج پر تھی۔ ان کی تحریر میں منصا سلیمان کی دور کا حوالہ تاریخی اعتبار سے کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ 1353 کے آخر میں ابن بطوطہ مراکش واپس آئے اور سلطان کی درخواست پر مصنف ابن جوزی کو اپنی یادداشتیں لکھی، جنہوں نے ابن بطوطہ کے سادہ نثر کو آرائشی انداز اور اشعار کی آیت سے مزین کیا۔ اس کے بعد ابن بطوطہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی موت سے قبل
مراکش کے ایک قصبے میں قاضی کے طور پر خدمت انجام دی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق غالباً ان کی وفات 1368، 1369 یا 1377 میں ہوئی۔ انہیں ان کی آبائی شہر تانگیر میں دفن کیا گیا۔ ابن بطوطہ کا سفر ایک اندازے کے مطابق 1,20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھا۔ انہوں نے اس اعتبار سے مشہور اطالوی ایکسپلور مارکو پولو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی تفصیلی مشاہدات اور وضاحتیں 14ویں صدی کی دنیا میں ایک منفرد تصویر پیش کرتی ہے۔ اس میں مختلف خطوں کی جغرافیہ، ثقافتوں، معیشتوں، مناظر اور سیاسی حالات کے بارے میں قیمتی خیالات ہیں۔ ان کی تحریر قرون وسطیٰ کے عروج کے زمانے میں اسلامی دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وسیع تجارتی نیٹ ورک، فکری تبادلے اور ثقافتی روابط کے بارے میں خاص معلومات ہیں۔ ابن بطوطہ کے سفر سے ظاہر ہوا کہ حج اسلامی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو متحد کرتی ہے۔ اس دوران خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کو مشترکہ شناخت کا احساس ہوتا ہے۔ ابن بطوطہ کے سفر نے جغرافیہ، تاریخ اور بشریات کے شعبوں پر پیرپا اثرات مرتب کیے، کیونکہ انہوں نے ان مقامات اور ثقافتوں کے بارے میں بتایا جن سے مغرب لا علم تھی۔ انہوں نے مورخین اور محققین کو معلومات کا ایک خزانہ فراہم کیا۔ ان کی کتاب کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اور دنیا بھر کے اسکالرز اب بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں۔ اپنے سفر کے دوران انہوں نے کم از کم 60 حکمرانوں اور بہت سے وزیروں، گورنروں اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقات کی اور اپنی کتاب میں 2000 سے زائد لوگوں کا ذکر کیا جن کو وہ ذاتی طور پر جانتے تھے یا جن کی قبروں پر وہ جاتے تھے۔ ان لوگوں کی اکثریت کی شناخت آزاد ذرائع سے کی جا سکتی ہے اور ابن بطوطہ کے مواد میں ناموں یا تاریخوں میں حیرت انگیز طور پر کچھ غلطیاں بھی ہیں۔ ان کی کتاب میں خود ان کی شخصیات کے حوالے سے دلچسپ پہلو سامنے آتے ہیں۔ قارئین کو 14 صدی کے ایک مڈل کلاس مسلمان کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے جو خود شریعت اور صوفی راستے کے بیچ جھول رہا ہے اور ایک وقت میں دونوں میں مہارت رکھتا ہے۔ وہ کوئی گہرا فلسفہ بیان نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی زندگی کی حقیقت تسلیم کرتے ہیں۔ اس دوران وہ مستقبل کی نسلوں کے لیے اپنی اصل شخصیت اور ارد گرد کے حالات کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ابن بطوطہ کا غیر معمولی سفر اس بات کو ثبوت ہے کہ علم کی پیاس انسان کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے، جو کہ تاریخ میں انسانیت کے ساتھ اکثر ہو چکا ہے۔ ان کے سفر کا مقصد محض ذاتی تفریح نہیں بلکہ اس سے انہوں نے دنیا کے بارے میں اہم معلومات بٹوری۔ ابن بطوطہ کو آج بھی عظیم ایکسپلور مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے سفر اور متنوع روابط سے کئی نسلوں کو متاثر کیا۔ ابن بطوطہ کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ جزاک اللہ خیرہ۔